میں نے ایک مناظرے میں بخاری سے اس نے بخاری کی پڑھی، میں نے بخاری کی پڑھ دی۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کس کتاب سے پڑھو گے؟ کہتا جی میں مسلم سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میں مسلم سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے مسلم کی روایت پڑھی۔ میں نے کہا جی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین صحابہ کرام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، اسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میں نے کہا تم نے مسلم شریف کی روایت پڑھ دی؟ میں نے مسلم شریف کی پڑھ دی۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہتا ہے یہ سلام سے متعلق ہے۔ میں نے کہا یہاں سلام کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا اصل میں بات کی ہے، اب باب تو امام مسلم نے قائم ہی نہیں کیے، امام نووی نے قائم کیے ہیں مسلم شریف پر۔ کہتا جی باب کیا قائم کیا؟ میں نے کہا باب کی بات کرتے ہو یا باب کی بات کرتے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ اگر باب کی بات کرتے ہو، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، یہ باب کا ایک حصہ ہے، اس سے متعلق روایت ہے۔ سلام والی روایت اس سے نیچے ہے، اگلے والے باب کا حصہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر یہ دونوں ایک حدیث ہوتی، کہتا ہے یہ ایک حدیث ہے۔ میں نے کہا اگر دونوں ایک حدیث ہوتی الگ الگ سند بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں بیان کی؟ یہ تم نہیں مانا تم نہ مانو، لیکن اہل حدیث کے عنوان سے حدیث کا عنوان انکار تو نہ کرو۔ پھر مجھے کہنے لگا نماز کے اندر ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، تو پھر شروع نماز میں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا فرمایا حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو بھائی جو شروع نماز کا رفع الیدین ہے وہ نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر کا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، شطر نہیں ہے۔ پڑھا ہوا نا آپ نے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، تو لہذا اسکنوا فی الصلاۃ میں رکوع کا داخل ہے، سجدے کا داخل ہے، اس کا ترک یہاں سے ثابت ہے۔ غیر مقلد بھی کہتے ہیں منع دکھاؤ، حدیث سے منع دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں منع حکم کے مقابلہ میں ہوتا ہے، ایک حکم کی روایت تم پڑھ دو، منع کی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ حکم کی ایک بھی روایت نہیں ہے، ہم نے منع کی پڑھ دی مسلم سے۔ جیسے مطالبے کرتے جاؤ گے دلائل ہم سے لیتے جاؤ، تم کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بس اوقات ساتھی پریشان ہوتا ہے یہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں دل پہ مہر لگ جائے، دل سیاہ ہو جائے، اب ماننا اس نے کیسے ہے؟ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دلائل کو بیان کرنا۔ اب جب میں نے ایک مناظرے میں روایت پیش کی، مجھے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اس میں تو گھوڑے کی دموں کے ساتھ تشبیہ ہے، کہ گھوڑوں کی طرح دمیں کیوں ہلا رہے ہو؟ آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل دیکھا ہے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں۔ کہتا ہے گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ میں نے کہا تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے گھوڑا جب دم ہلاتا ہے وہ تو تم یوں ہلاتا ہے، ہم رفع الیدین یوں کرتے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم دیہاتی ہیں، ہم نے گھوڑے کو دیکھا ہے، گھوڑا دم عام طور پر یوں ہلاتا ہے، لیکن جو گھوڑا سرکش ہو، مالک کا نافرمان ہو، تو جب بہت غصے میں ہوتا ہے پھر یوں ہلا کے نا یوں بھی ہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا تم سرکش ہو، حدیث میں آ بھی گیا، پھر بھی نہیں مان رہے، اسی تم یوں ہلاتے ہو۔ یہاں سرکش گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، مطلقاً گھوڑوں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب ہم سے روایت کا مطالبہ کرے گا نا تو پھر عقلی اعتراض شروع کر دے گا۔ اب مسلم کی روایت کو ضعیف تو کہہ نہیں سکتا۔ اب میں سادی والی روایت میں نے پیش کی۔